یہی تو خواب غفلت ہے، خواب خرگوش ہے مسلمانوں کا، کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ میں یہ کیوں میٹھی میٹھی ہومیوپیتھک گولیاں آپ کو دیتا رہتا ہوں سب کو، کہ کہیں آپ لوگ خواب میں ڈر کے ہارٹ اٹیک سے، برین ہیمریج سے نہ مر جائیں، کہ آہستہ آہستہ اس سفر پہ خالی چل پڑیں جس سفر میں معرفت مل جائے گی۔ جی آپ ایٹ لیسٹ ایز طالب علم اٹھائے جائیں گے کہ علم کے رستے پہ مرے تھے، یا اللہ اس لیے بخش دیں، علم حاصل کرنے چلے تھے، بڈھے ہو گئے، میں آدھی صدی گزار دی، میں نے علم کے رستے پہ طالب علم ہوں، میں مجھے ایز طالب علم اٹھا لیں۔ We are at no position at any time to judge anyone but ourselves, the person in the mirror. And I tell you, when we judge ourselves, we will put ourselves into hell. اگر ہم سچائی سے جج کریں اپنے آپ کو تو ہم اپنے آپ کو دوزخی ہی کہیں گے، خسارے والوں میں سے، سورہ عصر کے خسارے والوں میں ڈالیں گے ہم اپنے آپ۔ ابھی جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی جس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ بٹھائے آج اپنے باپ کو اور کہیں کہ مجھے مومن کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں۔ شرم آئے گی آپ کو اپنے ماں باپ کی ڈیفینیشن کے اوپر، اور آپ انگلی اٹھا کے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بڑے بے شرم ہے پاپا، آپ مرنے والے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا مومن کیا ہوتا ہے۔ کسی ایک پاکستانی کی میں بات کروں، میں زیادہ کسی کی بات، کسی ایک پاکستانی نے وصیت میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ بیٹے اپنی جنت کے اوپر کام کرنا، اپنے آخرت کے اوپر کام کرنا، یہ کہا ہوگا اس زمین پہ کام کرنا، پلاٹ بنا لینا۔ I don't want to go into that zone where you and I would look like the ugliest animals on the planet. وہ حضرت رابعہ بصری تھی نا، کلندر تھی، ان کو لوگ کہتے تھے آپ پردہ نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں پردے کی ڈیفینیشن پتہ ہے تمہیں؟ پردہ مرد سے کیا جاتا ہے، تمہارا باپ، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارا خاندان، ان میں ایک بھی مرد نہیں، کیونکہ وہ مرد کی ڈیفینیشن پہ ہی پورا نہیں اترتا۔ اچھا، ایک کوشچن جو بیچ میں آپ نے کیا ہے، قرآن پاک میں کفار کی یا کفر کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ورڈز میں ہے۔ جی جی جب انبیاء علیہ السلام میسج پہنچاتے تھے اپنی امت کو، اپنے وقت کے لوگوں کو جو انبیاء علیہ السلام کو فزیکلی دیکھ پائے، تو ان کے میسج کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی۔ جی جی اور قرآن پاک میں جتنی سخت آیات ان کفار کے بارے میں ہیں، وہ بڑی الیبریٹ آیات ہیں کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ بہت سخت آیات ہیں کفار کے بارے میں کہ کوئی ڈھکی چھپی شک شبہ کی بات نہیں ہے، وہ دوزخی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انبیاء علیہ السلام کو پایا اور ان کا انکار کیا۔ یہ تو ہو گئے وہ کفار جو اس میسج کا انکار کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ وربیٹم پروفٹ ٹو دا پرسن گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے دور میں کفر کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے۔ جی یہی سمجھنا تھا مجھے۔ اب میرے اور آپ کے دور میں نبی کا کافر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ نبی ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اب وہ ایگزسٹ کریں گے تو آپ کے اور میرے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے میسج کو، چاہے ہم قرآن پاک کی صورت میں ان کو تحفے میں دیں، یا چاہے ہم میسج کی صورت میں کوئی سنت حدیث یا کوئی آیت بتائیں اور وہ اس کا انکار کریں۔ تو اب اس کفر کی ڈیفینیشن میں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ انبیاء علیہ السلام کے کافروں کی ڈیفینیشن میں فرق آ گیا۔ اس لیے ان کی سزائیں تو قرآن نے بتا دیا کہ دوزخی ہیں، ان کے بارے میں جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج کے دور میں جب کوئی کسی کو دوزخی کہہ دیتا ہے یا اس طرح کے کوئی حکم صادر کر دیتا ہے، فتویٰ دے دیتا ہے کہ وہ تو دوزخی ہیں، I believe کہ they are on very thin ice، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تھرو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پہنچا سکتے ہیں میسج کے فلاں لوگ دوزخی ہیں یا فلاں قوم کافر ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کے جو بیچ میں جو سوال مجھے سمجھ میں آیا اس کا جواب۔ جہاں تک آپ نے باقی گفتگو کی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان کو سنائی ہے قرآن میں بھی جو صالحین ہیں، جو اتباع نبوی میں یا نبی کی اتباع میں یا رب کی اتباع میں اپنی زندگی کو ڈھال دیتے ہیں۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یہ بھی ڈائریکٹ خوشخبری ہے کہ جو صبر کرتے ہیں۔ اب ہم نے
اپنے اپنے حالات و واقعات، اپنے اپنے مطالعے، تجربے، تجزیے، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن قرآن پاک میں بھی کر دی ہیں، اور احادیث میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں، بہت جو بہت کامنلی مل جاتی ہیں۔ میں زیادہ احادیث کی گفتگو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت سی گنجائش ہے اختلاف رائے کی، کہ ہمارے تو اہل سنت کے 4 عقیدے آپس میں لڑتے رہتے ہیں حدیثوں کے اوپر، جی پھر آن مائکرو لیول شیعہ سنی لڑتے رہتے ہیں حدیثوں کے اوپر۔ اس لیے جی جب آپ اس 2 سال کے سفر میں یہ چیزیں ساری پڑھیں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کون کون سے عقائد دوسرے عقائد کے برخلاف جو گفتگو کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہمیں جو تحقیق کا سفر ہوتا ہے اس میں آپ بائسنس نہیں لا سکتے، کہ ایک سنی اور شیعہ کی بحث میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سنی کیوں اور کہاں شیعہ کو غلط یا اس سے اختلاف رکھ رہا ہے، کہاں اہل تشیع جو ہے وہ اہل سنت سے اختلاف رکھ رہے ہیں، اور ان کی لینز سے جو دکھ رہا ہے وہ آپ نے بیان کر دینا ہوتا کہ بھیا وہ امام کے ماننے والے ہیں، وہ امام کرتے ہیں، وہ امام کی گفتگو کرتے ہیں، وہ امام اور امیر المومنین کی ساری سنت اور سیرت کے اوپر اب باقی کی تمام امت کو جج کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو بہت سی بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں بھی خطا پر یا غلطی پر یا دوسرے رخ پر اپوزٹ نظر آتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھئی اس لینس سے میں بھی دیکھوں گا تو غلط یہی کچھ نظر آئے گا۔ اسی طرح جب میں اہل سنت کی طرف جاتا ہوں، ان کے عقائد پڑھتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس لینس سے شیعہ مجھے غلط نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ خاص پرسپیکٹو ہیں جو اپنے اپنے کتب پڑھنے کے بعد یا کسی کی امام کی تقلید کرنے کے بعد آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک سرٹن باؤنڈریز اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ تقلید ہمیشہ باؤنڈری اسٹیبلش کرتی ہے۔ تقلید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی ورڈ ٹو ورڈ اس کی سٹڈیز کو، اس کے کانسیپٹس کو آپ نے اپلائی کر دیا۔ اب جیسے آپ نے اپلائی کیا تو اس کے برعکس جو کوئی اور مقلد کسی اور امام کا ہے وہ آپ سے اپوزنگ رائے رکھے گا ہی رکھے گا۔ تحقیق کے سفر میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان دونوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تیسرے کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، چوتھے کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کی کتب پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس لیے یہ اس کو غلط کہہ رہا ہے کیونکہ واقعی اس چیز کے مطابق تو وہ غلط ہے۔ ادھر سے جا کے کہتے ہیں ہاں واقعی وہ ٹھیک غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی اس فلاں کتاب کے مطابق تو وہ غلط ہے۔ تو آپ بہت آرام سے تسلی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان سب کے صحیح غلط اور ان کے سیاہ سفید آپس میں مختلف کیوں ہیں۔ بالکل یہ خوبصورتی ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی کہ آپ جب تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حقائق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، آپ عقائد پر مبنی گفتگو نہیں کرتے، آپ تقلید پر مبنی گفتگو نہیں کرتے، آپ حقائق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ اور حقائق کیسے ملتے ہیں؟ تلاش کرنے سے، پڑھنے سے، مطالعے سے، مشاہدے سے۔ جی جی سر، ایک بات یہاں پر اور ایڈ کروں سر آپ سے؟ جی 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 بسم اللہ۔ میں جی اسی بات کو چھوٹا سا جیسے آپ نے بتایا نا، اسی کو سمجھنے کے لیے کہ جیسے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرو اور 4 شادیاں کرو، اور جو زیادہ بچے پیدا کرے گا وہ جو ہے مطلب حدیث کے اکارڈنگ انہوں نے بتایا، لیکن کوشچن یہ ہے مطلب انہی سے تھا یہ کوشچن کہ یہ اصول آپ پوری انسانیت یا مسلمانوں پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کہ مطلب یہ ہر کسی کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ چیز ہر کسی کے لیے یہ اپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی ایک چیز کو آپ نے اتنا زور دے دیا کہ وہ اسلام کا اتنا بڑا حصہ بنا دیا، جس کو اللہ کے رسول نے ایسے بیان نہیں کیا تھا کہ وہ ہر جگہ ہی وہ اصول لگے گا، اور اگر آپ وہ پورے اصول جی نہیں یہ آپ وہی کر رہے ہیں نا، آپ اس کی لینز ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہی۔ اچھا نہیں سر، میں اس کی لینس سے نہیں، ایکچولی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ قرآن ہمیں کیسے کن باتوں کا کب کیا کیسے حکم دے رہا ہے، نہیں اور یہ تو سینوری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جی جی نہیں آپ میری بات سمجھے، آپ جی جی نے جیسے ہی اس مولوی یا مفتی کی بات کو جج کیا جی تو آپ نے تحقیق کا سفر ترک کر دیا اور آپ نے ججمنٹ شروع کر دی۔
जी, लेकिन सर मैं तहकीक करने के ऊपर ही बोल रही थी कि हम इसकी जड़ में जाएंगे कि ऐसे उसूल क्या सब पे लग रहे हैं, नहीं इसको नहीं ज्यादा ही। नहीं जी नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, आप सबसे पहले कहेंगी वो ठीक कह रहा है, सही। वो झूठ नहीं बोल रहा, हम्म। वो वसूख से ठीक कह रहा है, उसको यही समझ जी, आया है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि उसको ये कैसे समझ आया है, ये कि नहीं यही हल कहना है। कि वो गलत कह रहा है। जी जी। आपने ये सही समझ के चलना है, आपने कहना है अच्छा उसका सही ये है, आपको ये येलो सही। कलर नजर आ रहा है, हम्म। उसको ऑरेंज नजर आ रहा है। तो आपने ये नहीं कहना वो झूठ बोल रहा है, जी। आपने कहना है अच्छा उसको ऑरेंज कैसे नजर आ रहा है, आई नीड टू पुट माई सेल्फ इन दैट पर्सन शूज, मैं देखूं कि हम्म। मुझे कौन सी बीमारी होगी, कौन सा पिगमेंट का मसला होगा, कौन सी कलर ब्लाइंडनेस होगी मुझे भी, तो हम्म। मुझे ये नजर आना शुरू हो जाएगा। सही सर, सही। तो अगर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, चार चार शादियां करो, तो वो ठीक कह रहे हैं अपने लेंस में रहते हुए, वो झूठ नहीं बोल रहे। अब आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कौन सी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं और कहां तक पढ़ी हैं, और उनको कौन समझा रहा है ये चीज, तो वो मुझे भी वैसे ही नजर आएगी अगर मैं ये चीजें पढ़ूं और मुझे कोई इस तरह की बातें ऐसे समझाए तो। बिल्कुल। जैसे ही आप ये इन्वेस्टिगेट करके इस रूट तक पहुंचेंगी, आपको आपके दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप कहेंगे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बेचारा। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई सुन्नी शिया को काफिर कहता है तो वो ठीक कहता है, वो झूठ नहीं बोलता। आपने वैसे। कोई शिया सुन्नी को काफिर कहता है तो वो ठीक कहता है, वो झूठ नहीं बोलता। अब देखना ये है कि हम्म। कौन सी ऐसी लेंस है जिससे सुन्नी को शिया काफिर नजर आता है और शिया को सुन्नी काफिर नजर आता है। सही। आपने मेरा पॉइंट समझा है आपने? आपके दो बिल्कुल बच्चे समझा, बिल्कुल। जी जी आपके जी दो जी। बच्चे हैं। एक बच्चा कहता है कि मैंने इसको पहले मारा, इसने मुझे पहले मारा था। दूसरा बच्चा कहता है नहीं, इसने मुझे पहले मारा था। इनमें से तो एक झूठ बोल रहा है, हम्म। ऐसे ही है, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। ये तो वन पर्सन वर्ड अगेंस्ट द अदर पर्सन वर्ड है। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी यहाँ पे कि इसमें सच क्या है, बिल्कुल। राइट? इंसाफ का जी जी। तकाजा है कि आपने जी जी इन्वेस्टिगेट बिल्कुल। करना है, चाहे आप सवाल पूछ के करें, चाहे आप तीसरा गवाह कहीं से ढूंढें, चाहे आप उनकी बातों में देखें कि किसमें सच्चाई ज्यादा नजर आ रही है, वो आपका अपना तरीकेकार होगा। आपने सच आइडेंटिफाई करना है और झूठ बोलने की सजा देनी, राइट? जी जी, ये भी सूर्य असर में एक पॉइंट है। जी जी सर, समझ गई बिल्कुल। लेकिन जब आपके सामने दो अकायद के पेशवा खड़े एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, तब आपने ये नहीं कहना कि इनमें झूठा कौन है, हम्म। तब आपने कहना है कि ये इसी अकीदे पे मरने को तैयार है, जान देने को तैयार है, तो इसका मतलब है ये सच के अपने सच पे खड़ा हुआ है। वो भी सच पे अपने खड़ा है, अकीदे पे सही। जान देने को तैयार है, तो वो सच पे खड़ा हुआ है। ये इनके सच की लड़ाई है। हम्म। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सा एंगल है जिससे वो शख्स काफिर नजर आता है, ये कौन सा एंगल है जिससे वो शख्स काफिर नजर आता है। तो हमने इसकी भी कुतुब पढ़नी है, इसके हम्म। अकायद को समझना है। तो जैसे ही हम वो पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि हाँ यार, इस किताब के मुताबिक, जिसको ये अपना हरफ आखिर मान रहा है, इस किताब के मुताबिक तो वो जो शख्स है उसकी सारी प्रैक्टिस ही काफिरों वाली है। सही। फिर आप उन्हें दूसरे की किताब पढ़नी है और आपने कहना है हाँ यार, इसकी भी किताबों के मुताबिक वो जो शख्स है वो है ही काफिर। अब दोनों काफिर एक दूसरे को ठीक कह रहे हैं, तब आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक पहुंची। अब जिस मुफ्ती सही। या मौलवी की आप बात कर रही हैं वो ठीक कह रहा है, वो अपना सच बोल रहा है, वो उसको झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, उसको हम्म। समझ ही इतना आ रहा है। समझ इतना आ रहा है। जी। अब जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसके पीछे सब कुछ करने को तैयार है। तहकीक के सफर में आपने इनमें से किसी का रुख नहीं ले लेना, किसी एक को सही नहीं बोल देना। जी। आपने कहना है कि भाई ये सारे सही हैं, मुझे ये पर 2 साल के अंदर मुझे समझ आ जाएगी कि सब के सब सही कैसे हैं, सब के सब गलत कैसे हैं। अगर मैंने शुरू में ही जजमेंटल होके लोगों को जज करना शुरू कर दिया तो मैं भी किसी तकलीद में हूं जो खाली तस्लीम नहीं कर रही। सही, समझ गई सर। तहकीक के सफर में तकलीद बाहर रखनी पड़ती है।
آپ غیر مقلد ہو کے تحقیق کر سکتے ہیں, آپ مقلد ہو کے تحقیق نہیں کر سکتے. صحیح. اگر آپ مقلد ہو کے تحقیق کریں گے تو آپ بائسڈ رہیں گے, آپ اپنی اس جس کی آپ تقلید کریں اس کو سپیریئر سمجھ کے کسی کی کتاب پڑھیں گے. آپ کہیں گے یہ تو ساری کتاب ہی خراب ہے, اس کی میرا پیشوا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. جی جی, جیسے کہ سورہ اسر سے یہی بات سمجھی تھی کہ حق کی تلقین صبر کے ساتھ کرتے رہو, کہ مطلب صبر پہلے سمجھنا ہے ہمیں, یہ نہیں کہ مطلب ہمیں سب کچھ پتا ہے پہلے سے ہی اور میں ہی حق پر ہوں اور میں بتا رہی ہوں کچھ, یا میں جو سمجھ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے. جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرا جائے گا. لیکن جو سورہ اسر میں جن صفات کا ذکر ہے نا, جی جی, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان کے مگر وہ جو ایمان لائے, عامل الصالحات, اور جنہوں نے صالح عمل کیے, وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور جنہوں نے, اب دیکھیں میں تو آمنو پہ ہی نہیں پورا اترتا. ایکسپلین کریں گے سر؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ساری دنیا خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے. اب اللہ ایمان لانے والوں کے سب جہنمی ہیں. میں تو آمنو کی ڈیفینیشن ایکسپلور کروں گا پہلے کہ یا ایھا الذین آمنو کون ہے. میں تو ایڈریس ہی نہیں ہوتا اس میں ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا ابھی. پہلے میں نے ایمان کی معرفت لینی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے میں عزیز نہیں. تو حضرت عمر نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ آقا علیہ السلام, پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں, اللہ اکبر, کیونکہ مجھے تو آپ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے عزیز نہیں ہیں. Then he goes home. He talks to his parents, spends the whole day, and then comes back to the Prophet and says, آج آپ مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ہم تو جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز نہیں ہے. آج میری ماں کے گلے پہ کوئی تلوار رکھ دے اور کہہ دے کہ تو کافر ہے, میں کہوں گا میں کافر. میری ماں کو چھوڑ دے. ایٹ لیسٹ وی شوڈ ایڈمٹ. اللہ اکبر. آپ اگر بال بچے دار ہیں, بالکل, اٹھا لے کوئی آپ کا بچہ, رکھے تلوار گلے پہ کہ کیا تیرا نبی جھوٹا تھا, آپ کہیں گے ہاں جھوٹا تھا, میرے بچے کو چھوڑ دے. جی, پھر وہی واقعہ یاد آ گیا جو فرعون نے جب سزا دی تھی بچے والی ماں کو, اور وہ بچہ بول پڑا تھا آخر میں کہ ڈرنا نہیں. جو چوتھا بچہ بولا تھا, اللہ تعالیٰ کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب تک ایمان کی ڈیفینیشن پھر وہی ہوگی. میں نے آپ کو ابھی ایک ایگزامپل دی ہے. صحیح. ایسے ایمان کی معرفت کے سفر میں عمر گزر جاتی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے سر, واقعی. اور اوپر سے کنفیوژن, ماحول, آپ جس جگہ پہ پلے پڑے ہیں. اس لیے ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہم تو ابھی مومنین کی لسٹ میں نہیں آتے. مومنین کے بعد کئی صالحین ہوتے ہیں اور صدیقین ہوتے ہیں اور شہداء ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وی آر ناٹ مومنین. ہم پہ تو قرآن ہی نہیں اترا. قرآن یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے تو مجھے نہیں ایڈریس کرتا. وہ یہ تو بات حقیقت ہے ایسا. یہ تو مان کر ہی تو چلے ہیں اس راستے پہ کہ بچت ہو جائے کسی طرح. جب تک ہم ایمان کے معرفت کے راستے میں ہم سیف ہیں. یہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں سب کو. جی جی. جب تک ہم ایمان کی معرفت کے راستے میں طالب علم ہیں ہم سیف ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو اسی راستے پہ نا جس پہ ایمان کی معرفت ہے, اس کو میں نے عنایت کرنی ہے, اور تو کون دے سکتا ہے. علم کے دروازے رب کھولتا ہے, یہ فضل اللہ کا ہوتا ہے. تو ہم اس راستے پہ چل کے کسی کو جج نہیں کر رہے ابھی.
اگر کوئی مولوی کہتا ہے بچے پیدا کرو 4 شادیاں کرو آپ کے ٹھیک کہتا ہوگا بھائی میں ابھی اس سفر پہ ہوں جس سفر میں پہلے مجھے ایمان تو پتا چلے بعد میں مولوی کو جج کروں گی. جی جی. آئی ایم ناٹ ان دا لسٹ آف مومنین. مجھ پہ سورہ اثر پوری نہیں اترتی میرے کیونکہ میں خسارے والوں میں ہوں. میں آئینے میں اپنے آپ کو خسارے والوں میں دیکھ رہے ہیں. ہم لفی خسر میں سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم الا الذین آمنوا میں نہیں ہیں. آگے تو جائیں نا ابھی آیت یہاں روک دے. جی جی. I am not a moment by definition. I am a student of ایمان. میرے اوپر قرآن نہیں اترتا جب تک میں ایمان کی حالت میں نہیں ہوں. سورہ بقرہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب سے. جی جی. الذین یؤمنون بالغیب سے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین. اچھا جی متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. میں تو نہیں ہوں. یہ کتاب تو میرے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. میں متقین کی لسٹ میں ہی نہیں آتا. میں جب متقین کی ڈیفینیشن کھولتا ہوں تو میں تو اس کے پہلے 2 پوائنٹس میں ہی فیل ہو جاتا ہوں. وہ تو 1000 پوائنٹس کی لسٹ ہے. میں تو غیب پہ ایمان نہیں لاتا. میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں گا کہ میں غیب پہ ایمان لاتا ہوں. غیب پہ ایمان لانے والوں کی ڈیفینیشن جب میں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں توبہ استغفار. نہیں بھائی میں تو اس اتنا ایمان کی حالت میں نہیں ہوں. یہی تو خواب غفلت ہے، خواب خرگوش ہے مسلمانوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں. جی سر یہی بات تو پریشان کرتی ہے کہ کام ہم جنت خسارے والے دوزخی ہیں. ہم نہیں تسلیم کرتے. ہمارے باپ بھی وہی تھے، ان کے باپ بھی وہی تھے. سر ہم اس بات ایصال نے تو ثواب واقعی کی بھی بہت دعا نہیں کر پریشان کیا. سکتے. ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے ایصال ثواب کی دعا نہیں کر سکتے. ہم خالی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی دوزخ کی آگ کم رکھیں. اللہ اکبر. Because they did not die مومن. ان کو تو مومن کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی. وہ کون سے مومن تھے؟ ابھی بہت جس کے ماں خطرناک باپ بات زندہ ہے. ہیں، ابھی جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جی بٹھائے جی. آج اپنے باپ کو اور کہے کہ مجھے مومن کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں. شرم آئے گی آپ کو اپنے ماں باپ کی ڈیفینیشن کے اوپر. اور آپ انگلی اٹھا کے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بڑے بے شرم ہے پاپا آپ مرنے والے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا مومن کیا ہوتا ہے. سر میں بچوں کی ماں ہوں. میں لکھنے بیٹھوں تو میں بچوں کو کیسے میں بتاؤں گی؟ آپ کی شرم بات تو نہیں کر مجھے رہا، ہی میں پڑ آپ گئی. کے والدین کی بات کر رہا ہوں. جی والدین چلیں حیات نہیں لیکن واقعی ہمارے والدین کو نہیں پتا آپ تھا. ان کی ایج نہیں گروپ پتا کا تھا. کوئی چاچا تایا پکڑ لیں، ماموں پکڑ لیں، کہیں جی کہ مجھے بتاؤ لکھو یہ کیونکہ مجھے تب پتا چلے گا میرا باپ دوزخی ہے کہ نہیں. تو آپ کو ثابت ہوگا کہ ہاں ہمارے ساروں کے باپ دوزخی گئے. ان کو کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے. ایک کام کرنے وہ آئے تھے، معرفت لینے آئے تھے اپنے رب کی، معرفت لینے آئے تھے اپنے آپ کی، سنت پہ چلنے. کچھ بھی نہیں کیا ان تینوں چیزوں میں سے انہوں نے. یار وہ تو گھر بناتے رہے، کوٹھیاں بناتے رہے، بزنس کرتے رہے، کام کاروبار کرتے رہے. وصیت میں بھی یہی لکھ کے گئے کہ یہ چیز تیرے نام، یہ چیز تیرے نام. صحیح ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹے آخرت سنوارنا. کسی ایک پاکستانی کی میں بات کروں، میں زیادہ کسی کی بات، کسی ایک پاکستانی نے وصیت میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ بیٹے اپنی جنت کے اوپر کام کرنا، اپنے آخرت کے اوپر کام کرنا. یہ کہا ہوگا اس زمین پہ کام کرنا، پلاٹ بنا لینا. I don't want to go into that zone where you and I would look like the ugliest animals on the planet. وہ حضرت رابعہ بصری تھی نا، کلندر تھی. ان کو لوگ کہتے تھے آپ پردہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پردے کی ڈیفینیشن پتہ ہے تمہیں؟ پردہ مرد سے کیا جاتا ہے. تمہارا باپ، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارا خاندان، ان میں ایک بھی مرد نہیں، کیونکہ وہ مرد کی ڈیفینیشن پہ ہی پورا نہیں اترتا. اب دیٹ ڈائریکشن از دا ڈائریکشن آف ریئلائزیشن جہاں پہ ہم سب دوزخی ہیں. لیٹس ناٹ انٹر دیٹ.
میں یہ کیوں میٹھی میٹھی ہومیوپیتھک گولیاں آپ کو دیتا رہتا ہوں سب کو کہ کہیں آپ لوگ خواب میں ڈر کے ہارٹ اٹیک سے برین ہیمریج سے نہ مر جائیں کہ آہستہ آہستہ اس سفر پہ خالی چل پڑیں جس سفر پہ معرفت مل جائے گی. جی آپ ایٹ لیسٹ ایز طالب علم اٹھائے جائیں گے کہ علم کے رستے پہ مرے تھے یا اللہ اس لیے بخش دیں, علم حاصل کرنے چلے تھے, بڈھے ہو گئے, میں آدھی صدی گزار دی, میں نے علم کے رستے پہ طالب علم ہوں, میں مجھے ایز طالب علم اٹھا لیں. We are at no position at any time to judge anyone but ourselves, the person in the mirror. And I tell you, when we judge ourselves, we will put ourselves into hell. اگر ہم سچائی سے جج کریں اپنے آپ کو تو ہم اپنے آپ کو دوزخی ہی کہیں گے, خسارے والوں میں سے, سورہ عصر کے خسارے والوں میں ڈالیں گے ہم اپنے آپ. اگر ہم سچے ہیں, اگر جھوٹ اپنے آپ سے بھی بولنا ہے ہم نے تو پھر الگ بات ہے, ہم اپنے آپ کو پھر جنت الفردوس کے ہائیسٹ ڈگری پہ رکھیں ہم.